کیا یہودی اور بنی اسرائیل کا ایک ہی مطلب ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو روزانہ ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں لفظوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تورات میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو عظیم قومیں بناؤں گا اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا وہ ہوا اور یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال کے بعد ہر طرف قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ مصر میں آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے ان 12 بیٹوں کی اولادیں مصر کے ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے لگی، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور اسٹرانگ ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں، وہاں کی سب سے زیادہ پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ مصر میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ رب العزت نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام موسیٰ تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گئے۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی، مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے 40 سال تک انہیں وادی طی میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی نسل جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی نسل موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی نسل نے فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد، ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے پہلے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کی سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، نیو اسیرین امپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اس سیرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات کے مشرق میں آباد ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کا مذہب اور کلچر بالکل بدل گیا۔
اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے صرف دو ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑ گیا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے، باقی 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے۔ اب کئی سالوں سے دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی 10 قبیلوں میں سے ہے جو غائب ہو چکے ہیں، لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پٹھان آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے، اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات کے مشرق میں آباد ہوئے، اور بہت سارے یہودی اسکالرز بھی یہ مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا طرز زندگی پختون ولی بالکل یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ بات سائنسی طور پر ثابت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے باقی رہے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو بھی ختم کر دیا اور ان سارے علاقوں کو بھی تباہ کر دیا، اور یہاں سے سارے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اس سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں آباد کر دیا اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن 600 سال بعد ایک بار پھر رومن امپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا، اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دیوار ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ مکرمہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہودی اتنے پیسے اور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ بنا کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیحا آئے گا اور وہ پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، ان 10 قبیلوں کو جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ان ساروں کو فلسطین میں بیت المقدس میں دوبارہ جمع کرے گا، اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل اس طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنائے گا جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس دا گریٹ نے بنایا تھا، اور اسی لیے آج اتنے پیسے اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کو دوبارہ نہیں بنا رہے، اور اس مسیح اور بنی اسرائیل کے 10 لاسٹ قبیلوں کا پچھلے 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ اہل یہود سے متعلق ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک یہود نام کا کوئی بھی لفظ وجود نہ رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزنش پر توبہ طائب ہونے والے لوگوں کو یہود کہا گیا ہے، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ۔ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے نزدیک یہودی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد ہی زیادہ مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے مخاطب فرمایا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔